آپ لوگوں نے بھی بچپن میں ایسا کوئی سوال سنا ہے جو آپ سے بھی کیا جائے؟ تھینک یو سو مچ مدیحہ. سب سے پہلے تو تھینکس فار انوائٹنگ می آن یور بیوٹیفل شو. اور یہ بڑا اچھا ٹرینڈ جو ہے وہ آپ لوگ نے شروع کیا ہے کہ اچھے ٹاپکس پر ڈسکشنز ہو رہی ہے رادر دین جسٹ شوئنگ کلوتھس اینڈ وہ. تو یہ لوگوں کے ذہنوں کی کھڑکیاں کھولتے ہیں اور ایک پرووک ہوتے ہیں چیزیں. تو میرا تو خیال ہے کہ کمپیریزن کی پرسنل تو ہر انسان کسی نہ کسی حوالے سے کمپیریزن سے گزرتا ہے, لیکن میں کمپیریزن کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے کمپیریزن کا. مجھے لگتا ہے کہ کمپیریزن جو ہے وہ صرف برا نہیں ہوتا اگر کمپیریزن آپ کی سلیکشن کے لیے ہے تو, کیونکہ ہم کمپیئر کر کے ہی سلیکٹ کرتے ہیں نا. ہم کہیں بھی بازار میں بھی جاتے ہیں تو ہم 4 ڈریسز کو کمپیئر کرتے ہیں, ان میں سے ایک کو سلیکٹ کرتے ہیں. ہم اپنے لیے پارٹنر چوز کرنے جاتے ہیں تو تب بھی ہمارے ذہنوں میں 3-4 لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, ان کو جج کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی یہ عادات ہیں, ان کی یہ چیزیں ہیں, آگے چل کے وہ اس طرح سے بیہیو کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے. تو اس حوالے سے سلیکشن کے حوالے سے تو کمپیریزن بہت اچھی چیز ہے. ہمیں ایک چوائس ملتی ہے, ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اپنی پسند کی چیز پک کر سکیں. لیکن وین اٹ کمس ٹو یور پرسنل, جو ہم بچوں کے حوالے سے اگر شروع کریں کہ کمپیریزن بچوں کے ذہنوں میں کس طرح سے ان کی پوری زندگی کے لیے ایک ٹراما بھی بن سکتا ہے, جیسے آپ نے اوپننگ میں کہا, تو بالکل صحیح کہا کہ یہ کمپیریزن ہمارے لیے وبال جاں بھی بن سکتا ہے. اگر اس کمپیریزن کو ہم جیسے سلیکشن کے طور پہ ہی صرف رکھیں تو وہ ہمارے لیے بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بچوں سے سوال پوچھتے ہیں کہ مامی اچھی ہیں یا ڈیڈی اچھے ہیں, اور ہمیں اس وقت پتہ نہیں ہوتا, ہم پیار میں پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کہ دیکھا میرا نام لے لیا ہے, لیکن وہ جو وہیں سے کمپیریزن آپ کرنا شروع کر رہے ہوتے ہیں, وہ کمپیریزن جا کے بچے کو کہیں نہ کہیں ہٹ کرتا ہے. بالکل ہانٹ کرتا ہے. مدیہ, دیٹ واز دا فرسٹ ایور کوسچن جو مجھ سے پوچھا گیا تھا. میں 3 سال کی ہوں گی, مما اچھی ہیں زیادہ یا پپا, اور مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا بات کر رہے ہیں, مطلب ان میں سے کوئی ایک اچھا ہے زیادہ. اور پھر شرما رہی تھی میں بیکاز آئی واز ہیزیٹینٹ کہ کس کا جواب دوں, اور دونوں جس کا نام نہیں لیں گے وہ ناراض بھی ہو جائے گا. یہ بچے کو ایکچولی سوال, اچھا ڈاکٹر وجاہت آ جائیں اس سے پہلے کے سامنے وہ آ جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے آپ؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک جناب. جی ہاں جی. اور یہ آپ کہتے ہیں جو آپ سے پہلا سوال پوچھا گیا تھا, اور بچے کو اس وقت یہ ڈر بھی ہوتا تھا کہ یہ نہ کہ میں ماں کا نام لے لوں تو باپ ناراض ہو جائے گا. یہ بچے کو ٹینشن بھی اس چیز, کیونکہ وہ فورس بھی کرتے ہیں کہ نہیں بتانا تو ایک ہی کا. بچہ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے دونوں پسند ہے, دے بوتھ مائی پیرنٹس, نہیں کوئی ایک. اور پھر آپ اس چکر میں اگر بول بھی دیتے ہو نا, اینڈ آئی ریمبر میں ماما پاپا, نہیں ماما بھی اچھی پاپا بھی, ابو کے آفس زیادہ جاتے ہیں, آپ ان سے دور رہتے ہیں, اور لڑکیوں کی باپ سے زیادہ وہ ہوتی ہے. آئی ریمبر دا فرسٹ لائک آئی تھنک پاپا, اینڈ فار دا ہول 1 week میں اتنا گلٹی رہی کہ ماما کیا سوچ رہی ہوں گی, بیکاز اٹس ناٹ کہ میں ان سے کوئی کم پیار کرتی ہوں, بٹ آئی واز پٹ ان اے پلیس. اور مجھے یہ سوال واقعی اتنے برے لگتے ہیں, بچوں سے کیوں پوچھتے ہیں لوگ, اتنا ننھا سا ذہن ہوتا ہے ان کو, بیچارے بھی اور وہ اس ٹینجنٹ پہ سوچنے لگتے ہیں. بیکاز آپ کا آئی تھنک بچہ جو ہے نا وہ پیار سے بھرپور ہوتا ہے اور وہ چیزوں کو لے کے چلتا ہے, اور یہاں سے ہی آپ وہ ایک چیزوں کو الگ الگ کرنا شروع کر دیتے کہ ماں الگ, باپ الگ, ان کا پیار الگ, اور بچہ اس پہ سوچنے لگتا ہے. آئی تھنک دیٹ از ویری انفیئر. اور مجھے لگتا ہے بعد میں جب ماں باپ بچے سے کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے تو پاپا کہا تھا, آپ نے تو پاپا کہا تھا, نہیں میں کیوں کروں, پاپا سے کہو. وہ چاہے وہ مذاق میں پیار میں چھیڑ رہی ہو, لیکن بچے کے دل میں نا پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ اچھا میری بات پکڑی گئی اور میں نے شاید غلط کیا. مدیحہ وہیں سے ڈپلومیسی شروع ہوتی ہے اس بچے میں. پھر وہ بچہ سوچتا ہے کہ اس کے جو ہے کانسیکوینسز یہ ہوئے کہ میری ماما مجھے اب کہہ رہی ہے کہ جاؤ پاپا سے بولو کیونکہ تمہیں پاپا زیادہ پسند ہے. تو وہ پھر آہستہ آہستہ ڈپلومیٹ بننا شروع ہوتا ہے. پھر وہ کہتا ہے ماما بھی پسند ہے, پاپا بھی پسند. ہم خود بچوں کو یہ چیزیں سکھاتے ہیں. ہم بالکل. لیکن اسے بات کریں نبیہہ کہ ننھے سے ذہن سے جب ہم ایسا سوال پوچھتے ہیں کہ ماں زیادہ اچھی ہے یا باپ زیادہ اچھا ہے, ہمیں تو بڑا پیارا سوال لگتا ہے, لیکن یہ سوال بچے کو کیسے ہٹ کر رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ کویسچن جو ہے وہ ہر بچے سے پوچھا جاتا ہے, اور شاید ہماری ایک تھیوری بن گئی ہے کہ ہم نے سوشل کمپیریزن جو ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے. سائیکلوجیکل ٹرم میں اس کو سوشل کمپیریزن کہتے ہیں, جس میں آپ پرسنالٹی کے حوالے سے سوال کرتے ہیں, اپنا کمپیریزن جو ہے وہ ٹو ورڈ یا ڈاؤن ورڈ کرتے ہیں, یعنی کہ آپ اپنا کمپیریزن اچھا بھی اور برا بھی. ہم بچے سے یہ بھی پوچھ رہے ہیں کون اچھا ہے, اور یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کون برا ہے, دوسرا کویسچن بھی ہوتا ہے. تو یہ جو ایلیمنٹس ہیں نا, یہ سائیکلوجیکل بڑا افیکٹ کرتے ہیں بچوں پر, اور چھوٹے بچوں کو کبھی بھی اس طرح کے کویسچنس کی طرف نہیں لانا چاہیے. لیکن ہمارے معاشرے کی ایک تھیوری بن گئی ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ چینج نہیں کر سکتے. اس کے افیکٹس بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ابھی جیسے
ایک ابھی بات آپ لوگ کر رہے تھے کہ اس میں پازیٹیو امپیکٹ بھی ہے کہ اگر آپ کسی سے اپنا کمپیریزن کرتے ہیں, کوئی کمپیریزن آپ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو اس میں موٹیویشن بھی آپ کو مل رہی ہوتی ہے, پازیٹیو اس کو جو ہے وہ اسپیکٹس کو بھی دیکھا جاتا ہے. اس میں صرف موٹیویشن ہی ایک ایسا جو ہے وہ کمپیریزن ایفیکٹ ہے جس میں آپ اس کو پازیٹیولی لے سکتے ہیں, ورنہ دوسرا اگر آپ اس کا نیگیٹو امپیکٹ دیکھیں تو اس میں آپ سیلف اسٹیم میں چلے جاتے ہو, آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے, پھر آپ یہاں پر جو ہے وہ لو سیلف اسٹیم میں آ جاتے ہو, پھر آپ کے اس میں ایک جو کمپٹیشن ہے آپ کے لائف میں وہ بڑھ جاتا ہے کہ فلاں مجھ سے بہت اچھا ہے اور وہ مجھے بھی اچھا بننا ہے. اچھا, دو طرح کے کمپیریزن ہیں, ایک آپ اپنی ذات کے ساتھ کرتے ہو, ایک دوسرے آپ کی ذات کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ اتنے اچھے نہیں ہیں, دوسرا زیادہ اچھا ہے, آپ کے اندر یہ خوبی نہیں ہے, دوسرے کے اندر زیادہ خوبی ہے. جو آپ کے یہاں ایک ساتھ سارے بچے رہتے ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اس میں بچوں کے کمپیریزنس بہت ہوتے ہیں کہ فلاں کا بچہ بہت اچھا پڑھتا ہے اور میرا بچہ جو ہے وہ اچھا نہیں پڑھتا, یا بچوں کو سامنے بٹھا کر ایک دوسرے کو یہ چیز ریلائز کروائی جاتی ہے کہ وہ دیکھو وہ کتنا اچھا پڑھ رہا ہے, وہ کتنا ذہین ہے اور تم نہیں ہو. کبھی بھی اس طرح کے سوشل کمپیریزن کی طرف نہیں جانا چاہیے. یہ آپ کو نیگیٹو تھاٹس کی طرف جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, آپ کو نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں, بچے نیگیٹو ریپرزینٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جیلسی فیل ہوتی ہے, حسد یہیں سے جنم لیتی ہے اور جیلسی یہیں سے جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے جب آپ کسی کو کسی کے لیے جو ہے وہ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے. تو اچھی اور بری چیز کو صرف یہ ضرور بتا دینا چاہیے کہ کس میں کیا برائی ہے یا کس کی کس برائی سے بچنا ہے, لیکن اسپیسیفکلی کسی کو بٹھا کر یہ ثابت کرنا کہ یہ برا ہے اور یہ بالکل ہی برا ہے, یہ غلط بات ہے. یہ ہمارے جو معاشرے میں ایک چیز آ گئی ہے, خاص طور پہ بچوں کے ساتھ, اس طرح کے کویسچنس میں پرہیز کریں, ایسا نہ پوچھیں ان سے کہ بھئی کون اچھا ہے کون برا ہے, ماں باپ تو دونوں ہی اچھے ہوتے ہیں. اچھا, اور اس کے علاوہ ماں باپ باقی بھی بچوں کے درمیان نا بڑا کمپیریزن, جیسے یہ میرا بچہ, یہ بڑا پیارا بچہ میرا, یہ دیکھا کتنا گورا گول مٹول سا, یہ میرا, یہ تو کچھ نہیں کھاتا, اچھا یہ تو نا میری ساری باتیں مانتا ہے, اس کے تو مجھے پیچھے بھاگنا پڑتا. تو یہ ماں باپ کا اس پہ کتنے کردار ہے, کیونکہ دیکھیں آج کل کے ٹائم میں جو ہم کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ہر بندہ اپنی لائف تو جی نہیں رہا, واروں کی لائف جینے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ وہ کمپیریزن میں ہے. تو وجہات ماں باپ کا کتنا قصور ہے جو ہمارے اندر انہوں نے یہ کمپٹیشن ڈال دیا ہے؟ بے تحاشا قصور ہے. سب سے پہلے تو یہیں سے سٹارٹ کریں گے بلنٹلی. لیکن دیکھو ایک قسم کا ہمیں ایک میجرمنٹ تو چاہیے ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کو تولنے کے لیے. ہم کوئی انچز سے ہیلپ لے کے اپنے کپڑے سلواتے ہیں, اسی طرح سینٹی میٹرز کے اوپر یا کسی بھی چیز کی ایک میجرمنٹ ہوتی ہے جس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ لمبا ہے یا یہ چھوٹا ہے. اگر وہ میجرمنٹ نہ ہوگی تو ہم کچھ بھی نہیں بات کر سکتے. تو جب ہم کسی کو اچھا کہتے ہیں اور کسی کو بہت اچھا کہتے ہیں اور کسی کو برا کہتے ہیں تو وہ ایک میجرمنٹ سا بن جاتا ہے. ہمارے لیے ایزی ہو جاتا ہے ڈیفائن کرنا کہ ہم کس اسٹیج پہ کھڑے ہوئے یا ہم اپنے بچے کو کس اسٹیج پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. اگر میں کسی بچے کو صرف اتنا بول دوں کہ یہ برا ہے تو یہ ڈیفائن پوری طرح وہ نہیں کر سکے گا کہ یہ برا ہے, کتنا برا ہے. لیکن جب ہم یہ بولیں گے یہ دیکھو یہ کتنا اچھا ہے اور تم کتنے برے ہو, تو ایک باقاعدہ کمپیریزن ڈیولپ ہو جائے گا کہ تمہیں کہاں سے کہاں تک جانا ہے, یہ سفر تم نے کہاں تک لے کے جانا ہے. لیکن سب کانشیسلی جب ہم اس چیزوں سے ہیلپ لیتے ہیں تو وقتی طور پہ تو ہمیں اس سے ہیلپ مل جاتی ہے کمپیئر کرنے کے لیے کہ دیکھو تمہیں ایسا نہیں ایسا بننا ہے. لیکن جو سامنے والے کو آپ کیا ہوتی ہے, نہیں وہی میں ٹونٹ کرنے ہی جا رہا ہوں نا کہ لیکن جو بچے سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اس کو وہ کتنا ٹرامیٹائز ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ کہاں پہ جا کے اپنے آپ کو کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے, سوچتا ہے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں. اور جیسا آپ کمپیئر کرتے ہیں آپ کی باڈی لینگویج بھی وہی چیز کر رہی ہوتی ہے نا. آپ یہ تو نہیں کہتے بیٹا تم بہت برے ہو, تم بہت اچھے, برے کو پھر برے طریقے باڈی لینگویج بھی دکھاتے ہیں, تمہیں شرم آنی چاہیے, اتنے برے بچے ہو تم, اس کو دیکھو وہ کیسا ہے, ابھی تک تم نے کچھ نہیں کیا. تو وہ بچہ بیچارہ ٹرامیٹائزڈ ہوتا ہے اور وہاں پہ وہ اندر سے جس طرح بھی آپ بات کر رہی تھی کمپٹیشن والی فیلنگز آنا شروع ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے جیلسی بھی رکھنی ہے لوگوں سے کیونکہ میں برا ہوں یہ اچھا ہے تو یہ اچھی فیل تو نہیں ہے. تو پھر آگے جا کے وہ جوان ہوتا ہے اور پھر زیادہ جاتا ہے, پھر وہی بیچارہ اپنے بچوں کو ڈالتا ہے جو اس نے سنا, اسی نے وہی مل شیک بنا کے لے بیٹا اب تو بھی تیرا ٹائم آ گیا ہے. تو یہ ایک سفر ہے جس کو ہم نے تھوڑا بہت چینج کرنا پڑے گا خوبصورتی سے. اچھا لیکن مجھے لگتا ہے اس میں ماؤں کا بھی اگر ہم دیکھیں کردار, کیونکہ گھروں میں مائیں ہی کمپیریزن ڈرا کرنا شروع کرتی ہیں. جیسے چھوٹے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے خالہ تمہیں زیادہ پیار کرتی ہیں, دیکھو تمہارے ماموں کتنے اچھے ہیں. اور وہ جو چندہ ماموں, کبھی ہم نے چاچا نہیں سنا ہے کہ جی سورج چاچا کو دیکھو, جو زیادہ پیار کرنے والا ہوگا مائیں کہیں گی دیکھو یہ ماموں ہے, چندہ ماموں ہو گئے سے. اور مائیں ہی کمپیریزن کر رہی ہوتی ہے کہ دیکھیں جی تمہارے ننیحال والے تمہیں زیادہ پیار کرتے ہیں, ددیحال والے تمہیں دیکھو کتنا ڈانٹتے ہیں, تمہاری نانی کتنی شفیق ہے, دادی دیکھو تم ہماری ماما کو ڈانٹتی ہیں. تو اسے ماؤں کا بھی کہیں نہ کہیں گھروں کی خواتین کا بھی
किरदार होता है ना कि जो ये कंपैरिजन जो शुरू करती है, जो बिल्कुल, जज माओ का होता है, हमारी शुरू करती टीचर्स हैं। का होता है, हमारा पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम एक दूसरे को कंपेयर कर रहा होता है एक दूसरे के साथ। और मैं तो समझती हूँ कि जहाँ बहुत सारी चीज़ों से उस बच्चे को गुजरना होता है, हमारे जो माशरे में या किसी भी माशरे में कंपैरिजन के बाद जो एंग्जाइटी शुरू होती है, क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं तो हम अपने प्रेजेंट को नहीं जीते हैं, हम अपने फ्यूचर की फिक्र में चले जाते हैं। जो मेरे पास इस वक्त है ये तो अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके कपड़े ज़्यादा अच्छे हैं, तो कल मुझे तो ऐसे ही कपड़े चाहिए। तो मैं अपने कपड़ों को एंजॉय करने की बजाय मैं फ्यूचर की फिक्रों में चली जाऊंगी और मज़ीद एंग्जाइटी में चली जाऊंगी। तो ये चीज़ तो मैंने भी अगर अपनी माँ से सीखी होगी, तो मेरी माँ ने भी अपनी माँ से सीखी होगी, उसकी माँ ने भी यकीनन कहीं ना कहीं से तो सीखी होगी ना ये सारी चीज़ें। तो हमें ये रूट कॉज की तरफ जाना चाहिए कि अब हमें बच्चों से इन चीज़ों को निकालना चाहिए। मेरा ख्याल है तभी जो है वो आगे चल के वैसे निकल सकता है, आपको लगता है बच्चे से ये देखिए मुकाबला पूरी खत्म हो सकता है? जिस तरह से आपने एक कतरा कतरा जो है वो समंदर बनता है ना, आपने एक डिस्कशन शुरू किया, ये चंद घरों में ये बातें शुरू होंगी, चंद जहनों की खिड़कियां खुलेंगी। स्कूल्स में जो है वो इस तरह की एकेडमिक्स को जो है वो हमें बनाना चाहिए, ताकि उसमें इस तरह की कंपैरिजन। देखिए ये जो बहुत टेस्ट सारे होते हैं, स्कूलों में एग्जाम्स मैंने होते देखा हैं, है। जी, मैंने- एग्जाम्स का क्या है, ये एग्जाम्स में तो कंपैरिजन ही है ना। मैंने देखा स्कूल्स में वो वहाँ कोई छोटी क्लासेस में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन नहीं होती। वो हाँ आपकी 90% है, जबरदस्त, ये फलाना आपको स्टार्स दे दिया, आप गोल्डन सिल्वर, लेकिन पोजीशन नहीं होती थी। हमें बचपन में होता था कि जो बच्चा फर्स्ट आ रहा है कि अच्छा भैया ये बच्चा फर्स्ट आ रहा है, वो फर्स्ट बच्चे की टोरी और होती थी, सेकंड बच्चे की टोर होती, और थर्ड फिर उनकी माँ की टोर और होती थी, फिर हमारी अम्मा कहती थी देखा ना तुम लोग नहीं पढ़े। वहीं से क्या होता है? बेइज्जतियां स्टार्ट हुई हैं हमारी भी वैसे। मदिया इस चीज़ से ना, सॉरी, I will add, I think मेरी अम्मी ने ना एक डिफरेंट रोल उसमें अदा किया था, एंड आई थिंक दैट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी। कि जब वो पहला सवाल भी मुझसे पूछा था ना, तो मुझे किसी ने गिल्ट ट्रिप पे नहीं डाला, बट बोथ ऑफ देम सैट मी डाउन एंड सेड कि इस तरह लोग पूछते हैं, कंफ्यूज नहीं हो, टेल देम व्हाट यू फील लाइक, यू डोंट हैव टू आंसर व्हाट दे वांट, कि वो क्या जवाब चाहते हैं तुम वही जवाब दो जो तुम्हें देना है, एंड दैट्स फाइन। और आई थिंक उसके बाद से व्हाट आई रियलाइज्ड इज कंपटीशन जो है ना, या वो ब्लैक और वाइट नहीं होता, इट्स ब्लैक एंड वाइट। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कंपटीशन किस तरह से कर रहे हो, क्योंकि कंपटीशन से अगर कंपटीशन ना होता ना तो नेचर भी इवॉल्व ना होती, स्पीशीज इवॉल्व कैसे हुई, बिकॉज इस जिंदगी में इस नेचर से लड़ने के लिए आपको एक कंपटीशन में चलना था। तो कंपटीशन एक पॉजिटिव चीज भी, दिस हेल्दी कंपटीशन आल्सो। अगर मैं बचपन में आपके कंपटीशन की बात करूं, आपके बचपन में सबसे बड़ा कंपटीशन आपका क्या था? किस चीज में आपको लगता था आपने कम्पीट करना है? टू बी ऑनेस्ट, लाइक बिकॉज मैंने स्पोर्ट्स बहुत खेली है, वहाँ पर एक हेल्दी कंपटीशन होता है, एंड आई थिंक वो हमारे माशरे में थोड़ा कम है, स्पेशली लड़कियों में। स्पोर्ट्स वाकई खेलनी चाहिए, उसमें आपको एक हेल्दी कंपटीशन समझ में आता है। सो मेरे लिए कंपटीशन उस लेवल का जो है वो स्पोर्ट्स में ही था, इट वाज ऑलवेज वेरी हेल्दी। पर्सनली अम्मी अब्बू ने जो एक चीज़ दिखाई उसमें आई थिंक मेरा कंपटीशन हमेशा अपने आप से था, कि हमेशा अपने आप को देखो, अच्छा करो एंड कम्पीट विद योर सेल्फ। दूसरों की अच्छाई से भी खुश हो, इंस्पिरेशन लो। एंड कंपटीशन ज़रूरी नहीं है, अगर मैं मदिहा से कंपटीशन करती हूँ, मदिहा बहुत अच्छा बोलती है, इसको अब मेरी ईगो है, वो उसको अगर नेगेटिवली देखे तो मैं हसद कर सकती हूँ, पर अगर उसको मैं देखूं यार मदिहा ये चीज़ कितनी अच्छी करती है और मेरी ईगो चाहती है कि मैं उस चीज़ को अपनी पॉलिश करूं, तो मैं उससे सीख के अपने आप को बेहतर करके भी आ सकती हूँ, बिकॉज मदिहा ने मेरे लिए एक लेवल बनाया है। तो मुझे पता है अच्छा यहाँ तक मैं आ गई और अब यहाँ तक मैं आई हूँ, तो यहाँ से मैं खुद अपने आप को भी ऊपर लेके जा सकती हूँ। सो आई फील कॉम्पिटिशन ऑल्सो बहुत हेल्दी होता है। तो मुझे तो लाइफ में इस तरह से मैंने देखा, और अब सोशल मीडिया की वजह से वो वाला कंपैरिजन जिसका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो वाकई इतना ज्यादा हो गया है कि हमें ये चीजें समझने की बहुत जरूरी है। हमको लोग खुश नहीं है ना, क्योंकि देयर इज अ कांस्टेंट कंपैरिजन, जैसे कांस्टेंट कंपटीशन। मैं अगर आपके बच्चे में बात करूं, आपका सबसे क्या कंपटीशन था? मैं ऑनेस्टली बताऊं, वी आर 9 सिबलिंग्स। मेरे शायद माँ बाप को इतना टाइम ही नहीं था ये पूछने का कि तुम मुझे बताओ मैं पसंद हूँ या पापा पसंद है या मामा पसंद है। लेकिन अब वो कहते थे कि उनको सबसे पता चलता था कि उनका फेवरेट कौन सा बच्चा है। देखिए सबसे बड़ा और सबसे छोटा, और ये सबको पता है। फर्स्ट एंड लास्ट जो 9th है ना, वो मम्मा पापा के फेवरेट हैं। तो वो जो मेरे भाई बहन जो हैं सारे, उनमें और मुझ में बड़ी एज डिफरेंस एक रहा है, तो वो तो अपने बिल्कुल बच्चों की तरह मुझे रखते हैं ना। वो कोई कंपटीशन मैंने तो फील किया नहीं। मेरा कंपटीशन अगर हुआ होगा भी तो मेरे भांजे भतीजों इनके साथ हुआ होगा, तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। लेकिन हमारे यहाँ एक चीज़ बड़ी अच्छी थी कि मेरी 2 बहनें डॉक्टर्स हैं, एक लॉयर है, तो उस लिहाज से मुझ में भी एक मेरे साथ ये रखा गया था कि शायद गज़ल जो है वो डॉक्टर बनेगी। बज होता है ना डॉक्टर बनना, ये बनना।
लेकिन बहुत जल्द उनको पता चल गया कि मेरा माइंड डॉक्टर बनने वाला बिल्कुल भी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उनको जो बनना है बनने दो। हाँ, तो अच्छा आप सबसे छोटी थी? मैं सबसे छोटी। अच्छा, सबसे छोटी में माँ बाप का ना कॉम्पिटिशन वाकई थक भी जाता है, वो कहते हैं चलो जितनी मेहनत करनी थी ऊपर वालों पे कर ली है, ये कर लेंगे खुद ना। हाँ, लेकिन मुझे बताएं कि कंपटीशन मुझे कुछ तरीकों से समझ नहीं आता। अगर आप मछली का कंपटीशन परिंदे से करेंगे कि मछली तो बहुत अच्छा तैरती है, तो परिंदा क्यों नहीं तैर सकता? परिंदा तो उड़ सकता है। जरूरी है कि ये मछली है, ये पानी की मछली है और इसका दूसरे का ताल्लुक परवाज से है। अब आप देखिए बच्चों में पता होना भी तो जरूरी है। कितने टैलेंटेड बच्चे होते हैं, हम उनको सिर्फ तोलते हैं एकेडमिकली कि वो नंबर 1 आया है, एक्सक्यूज मी, नंबर 1 आया है तो आपको भी फर्स्ट आना है। आपको ये, अगर हम ये देखें कि उसके अंदर जो टैलेंट है, ठीक है ना, अब आज जो मेरे अंदर जो टैलेंट था वो डिफरेंट टैलेंट था। मैं वॉइस ओवर्स करती थी, मैं बहुत डिफरेंट तरह की आर्ट्स की जो परफॉर्मिंग आर्ट्स की जो फील्ड्स थी वो मुझे ज़्यादा अपील करती थी। मेरी जो दूसरी बहनें हैं जो डॉक्टर्स हैं सब हैं, उनका बिल्कुल डिफरेंट टैलेंट। वो ऑपरेशन बड़े अच्छे करती है मैं वो नहीं कर सकती, ठीक है ना। अब बिल्कुल। तो आप एक गुलाब को जो है आप गोभी के फूल के साथ या गेंदे के साथ किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। गोभी आप खा सकते हैं, आपके काम आ सकती है। वही बात है, रियलाइजेशन जरूरी है कि आपको ही पता हो कि जी आपके बच्चे का ताल्लुक कौन से कबीले से है, ये हवाओं में उड़ना जानता है या तैरना अच्छा जानता है।